مفتی صاحب، آپ لوگوں کا موقف افغان طالبان کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں بالکل بدلا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کو آپ لوگ ہی ہیروز بنایا کرتے تھے، قرار دیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں شریک بھی ہوئے. اب آپ لوگوں نے ہی انہیں خارجی فسادی قرار دینا شروع کر دیا ہے. اس یو ٹرن کی کیا وجہ ہے؟ جن لوگوں کو ہیرو قرار دیا تھا ان کو آج بھی ہیرو قرار دیتے ہیں. ہم افغان طالبان جنہوں نے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کی ان کو خارجی نہیں کہتے. 20 سال تک یہاں سے ان کے ساتھ تعاون ہوا ہے. یہاں سے لوگ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. اب میں نام نہیں بتاؤں گا ان کے کون کون شہید ہوا، بہت ایک طویل فہرست ہے. اگر کوئی پوچھے گا تو بتا بھی دوں گا، کوئی چھپانے والی چیز نہیں ہے اس میں. لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی اس کا انکار تھوڑی کرے گا. تو اور ان میں مفتی عبدالرحیم صاحب کے سگے بھائی 2 شہید ہوئے ہیں. ابھی کیا میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باتیں بہت، کیونکہ ابھی میڈیا پہ ہر کچھ کھل کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو بات یہ ہے، افغانستان میں کوئی ایک ریاست نہیں تھی مضبوط، ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. تو وہاں ملا عمر نے کوشش کی کہ سب کو ایک بادشاہ پہ، ایک خلیفہ پہ جمع کیا جائے. تو انہوں نے تحریک شروع کی، کیونکہ کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں. اس تحریک کی سب سے پہلے پاکستان میں اور سب سے زیادہ حمایت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے کی تھی، جب کوئی بھی حمایت نہیں کر رہا تھا. اکیلے وہ کھڑے ہوئے اور جان سے بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اور پورے افغانستان میں، پورے تو نہیں تو اکثر حصے میں ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی. ملا عمر بہت ہی میچور آدمی تھے. وہ پاکستان سے دوستی کے خواہاں تھے. وہ پاکستان آرمی کی عزت کیا کرتے تھے. ان سے پاکستان آرمی کے فوجی جا کے ملتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہر مشکل میں انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. یہ وہ چیزیں جو مشاہدے کی ہیں، تو یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. بہت عزت، بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے وہ. پھر کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے افغانستان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. ملا عمر اس کے بھی خلاف تھے. مفتی عبدالرحیم صاحب جا کے ملا عمر کو سمجھاتے تھے کہ آپ کی سرزمین بہت سارے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، جس سے نقصان آپ کو ہوگا. یہ بین الاقوامی طاقتیں افغانستان کو تباہ و برباد کر دیں گی. ملا عمر بھی چاہتے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کے خلاف یوز نہ ہو، اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. وہ سمجھاتے تھے کہ یہ ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کو بچانا ہے ہماری ذمہ داری، ہم نے خون دیا اس کے لیے، پوری زندگی کھپا دی. لیکن ہوا کیا؟ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی دوسرے ملکوں کے خلاف. پوری دنیا نے چڑھ کے افغانستان کی ایسی کی تیسی کی. جنرل مشرف نے بھی 100% غلط کیا. اس وقت بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو نہیں اجازت اس کی کہ وہ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے دے. لیکن جنرل مشرف ایک اکیلا آدمی تھا، اس کی پالیسی تھی جو 100% غلط تھی. یہاں سے جہاز گئے، انہوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا. تو ان کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوئی پاکستان کے خلاف، لیکن اس کی تلافی خود پاکستان نے ہی کی. 20 سال بھرپور ساتھ دیا، پھر ان کا بہت فل سپورٹ کیا ان کو. ان کے زخمیوں کا علاج یہاں ہوتا تھا. جو وہاں غریب آتے تھے افغانی، ملک میں بدحالی ہے، ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، پاکستان نے اپنا سینہ بازو ایسے کیا، آ جاؤ ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے. ان کا علاج بھی کیا، ان کو ٹھکانہ بھی دیا، ان کے مہاجرین کو پناہ بھی دی، بہت کچھ کیا پاکستان نے. تبھی بہت اچھے تعلقات. جب تک ملا عمر زندہ تھے پاکستان کے خلاف ایک بیان ان کا کبھی بھی نہیں آیا، ایک بیان نہیں آیا. بلکہ اخبار میں نے خود ان کا بیان پڑھا. انہوں نے کہا کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ان کی رائے یہ تھی کہ ہم تمام اسلامی ملکوں سے دوستی کے قائل ہیں، ہم ان سے دشمنی کے قائل نہیں ہیں. ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تاکہ افغانستان میں جنگ ختم ہو، ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہو. ان کا یہ ارادہ نہیں تھا ہم پوری دنیا میں اٹھ کے خلافت قائم کریں گے. نہ وہ کہتے افغانستان نے بہت لاشیں دیکھ لی ہیں، بہت موتیں دیکھ لی ہیں، ہم نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ قائم کر کے اور اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے امن قائم کرنا ہے. ان کا اخبار میں بیان کوئی پرانا نکالے، آج بھی موجود ہے، کہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں کی افواج کو انہوں نے ایک اچھے لفظوں میں یاد کی ہے. صرف پاکستان کو نہیں، ہر ملک کو. ان کا کوئی پھڈا نہیں تھا. پھر ملا عمر کی وفات ہوئی. اس کے بعد ملا اختر منصور آئے. وہ بھی پاکستان سے بہت اچھے تعلقات کے.
خواہاں تھے, پاکستان آنا جانا ہوتا تھا ان کا, علماء, سارے علماء ان کے فیور میں تھے, اب تک ہے. پھر ملا ہیبت اللہ ہے ابھی, ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی اطلاعات تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں ہے. آج بھی افغانستان کے جو طالبان ہیں ان میں اکثریت پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان سے جنگ نہیں چاہتی. ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. تو پہلے علماء نے کوشش کی ہے سلو ہو جائے, جب سلو کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں پھر فوجی آپریشن شروع ہوا ہے. روز ڈیلی بنیادوں پر 10 فوجی شہید, 11 فوجی شہید, میجر شہید, لیفٹنٹ کرنل, اتنے بڑے بڑے لیول کے آفیسر آپ کے ڈیلی شہید ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کرتا دھرتا کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے. اب اگر مفتی عبد الرحیم صاحب کہہ رہے ہیں سب کچھ وہاں سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو غلط قرار دے رہے ہیں یا افغانیوں کو غلط قرار دے رہے ہیں. وہ ان چند لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں جو ان خارجیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کس سے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے ملک کا امن خراب کر رہے ہیں. مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے خلافت قائم کرنی ہے, ٹھیک ہے پاکستان سے غلطی ہوئی تھی, اڈے دیے تھے, یہ غلطی ہوئی ہے, مان رہے ہیں بھائی, اور یہ ہماری غلطی تھوڑی ہے. تو فوج ایک مشرف کی غلطی ہے. اس وقت بھی فوج کے سب لوگ مشرف کی اس پالیسی کے حامی نہیں تھے, فوج میں بھی بہت کھلبلی مچی ہوئی تھی, وہ نہیں حامی تھے, تو سب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن آرڈر تو آرمی چیف کا چلتا ہے نا. اب مفتی عبد الرحیم صاحب کا کہنا ہے, یہ جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں سب کا یہی کہنا ہے, جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب بھی, ان خارجیوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے, بھائی یہ غلط کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم خلافت قائم کریں گے پاکستان میں, ہم خلافت قائم کریں گے, اور کہہ رہے پاکستان نے ہم پہ ظلم کیا, اڈے دیے تھے, پاکستان نے اڈے دیے تھے, اندر گھس کے مارا کس نے ہے؟ انڈیا نے مارا ہے. انڈیا سے آپ دوستی بڑھا رہے ہو, انڈیا سے آپ کے ریلیشن کیا ہو رہے ہیں؟ مضبوط. امریکہ سے ریلیشن مضبوط, انڈیا سے ریلیشن مضبوط, تمام ملکوں سے آپ کے ریلیشن مضبوط. نیٹو کی ممالک تھے جنہوں نے اندر گھس کے دو بدو آپ سے جنگ لڑی ہے, ان کے خلاف آپ کا ایک بیان نہیں آتا, اور سارا نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ پاکستان پہ. تو میرے بھائی یہ طالبان نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے جو چند شر پسندوں کو استعمال کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے لڑنا تھا سب سے پہلے روس سے لڑتے, جنہوں نے 16 لاکھ افغانوں کا خون کیا. ہم تو وہاں بھی لڑائی کے قائل نہیں ہے, کیونکہ آپ لڑو گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی, تو خلافت تھوڑی قائم ہوگی. لیکن اگر لڑنا تھا تو سب سے پہلے کس سے لڑنا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا تھا افغانستان میں؟ روس آیا, جس نے ان جنگوں کی بنیاد رکھی. انہیں کچھ نہیں کہہ رہے آپ, وہاں کوئی تشکیل نہیں ہو رہی خارجیوں کی. اس کے بعد آپ کو لڑنا تھا تو کس سے لڑنا تھا؟ انڈیا سے لڑنا تھا, جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے آپ کو, اس سے آپ دوستیاں بڑھا رہے ہو. کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے, سارا نزلہ ایک اکیلے برادر ملک جو آپ کا ہمیشہ بھائی رہا ہے, جس نے لاکھوں افغانوں کو سینے سے لگایا, ان کو نیشنلٹیاں دی, ان کا کچھ زیرو بزنس تھا اور آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کسی ملک نے مہاجرین کی اتنی بڑی تعداد کو اتنا زبردست ٹھکانہ نہیں دیا جس طرح پاکستان نے افغانیوں کو ٹھکانہ دیا ہے. میں نے باہر ملکوں میں افغانی دیکھے جو پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کے باہر ملکوں میں ٹریولنگ کی ہے انہوں نے. تو اتنا بڑا ظرف جب پاکستان نے کیا ہے تو ان کو بھی ظرف کیسا رکھنا چاہیے؟ بولو, بڑا رکھنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ چند شرپسند لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ افغانستان پاکستان کے دشمن ہے, نہ, چند سر پھرے لوگ ہیں جو دونوں بھائی ملکوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں. تو ہمیں ان شرپسندوں کے خلاف اٹھنا ہے. یہ اکیلے مفتی عبد الرحیم کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. وہ بےچارے اکیلے میدان میں آئے ہیں اور بدنام ہو گئے ہیں. کوئی ان کو کرنل کہہ رہا ہے, کوئی بریگیڈیئر کہہ رہا ہے, کوئی درباری ملا, کوئی سرکاری ملا. بس کرو یار, وہ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جہاز سے یوٹن لے لیا. کوئی یوٹن نہیں لیا جہاز سے میرے بھائی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے نام پہ جو پاکستان میں خارجیوں کی تحریک ہے ہم اس کو نہیں مانتے, اس میں ہم فوج کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اور فوج کا ساتھ دینے سے, فوج کا ساتھ دینا مقصد نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, فوجی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, آرمی چیف بھی آئے گا, کل جائے گا, کوئی اور آئے گا. فوج بچانا مقصد نہیں ہے. بچانا کیا ہے؟ ملک بچانا مقصد ہے, کنٹری بچانا مقصد ہے. کیونکہ اگر یہ تحریکیں زیادہ زور پکڑیں گی تو اس سے پاکستان میں خلافت قائم نہیں ہوگی,
پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے اور بیرونی طاقتیں یہاں کے میرے اور آپ کا وہ حشر کریں گی. میں بار بار کہتا ہوں, میں اور آپ غزہ کو بھول جائیں گے, وہ حشر ہونے والا ہے ہمارا. تو اس لیے ان خارجیوں کو کہا جائے کہ آپ خلافت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. یہ ساری آپ کی تحریکوں کا مرکز اسلامی ملک کیوں ہے؟ آپ پاکستان کو اسلامی نہیں مانتے, نہ مانو, مسلمانوں کا ملک تو ہے. تو انڈیا سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں, روس سے آپ کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں انڈیا میں بھی مت کرو, کیونکہ آپ کی طاقت کیا ہے؟ انڈیا اتنا بڑا کنٹری ہے, وہ بھی تہس نہس کر دے گا آپ کو. لیکن اگر کرنا ہے تو انڈیا نے تو اندر گھس کے مارا تھا آپ کو. لڑائی, انڈیا آرمی آئی تھی افغانستان میں, جہاں یہ نیٹو کی افواج کو شکست ہوئی ہے اس میں انڈیا کو بھی شکست ہوئی ہے, وہ بھی افغانستان سے بھاگا ہے. ان سے آپ دوستیاں لگا رہے ہو, اور ایک اکیلا ملک جس نے آپ کو اتنی مدد کی, آپ کی ہمیشہ ہر وقت مدد کی ہے, اس سے آپ دشمنی کی باتیں کر رہے ہو, تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ملا عمر پاکستان میں لڑائی کے قائل بھی نہیں تھے. ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی وہ کلپ چلا دینا, ہمارے پاس تو اس پہ بہت سارے گواہ ہیں, لیکن لوگ گواہ کو مانتے کہاں ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بھی آخری وقت میں ملا عمر سے ملاقات ہوئی تھی, اور ڈاکٹر اسرار کو ملا عمر نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ جو خلافت کی تحریک پاکستان میں چلا رہے ہیں, کبھی بھی حکومت سے تصادم نہیں کرنا, لڑائی پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ ملا عمر صاحب کا مشورہ ہمیں کیا ہے. میں نے مسجد میں بھی جو ان سے ملاقات مختصر سی ہوئی اس میں پوچھا, انہوں نے کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اقامت دین کی جد و جہد بھرپور طریقے پر آپ شروع رکھیں اور جاری رکھیں. ظاہر بات ہے ہر ملک, یہ ملک جو ہے موجود ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علامہ اقبال جو ہے امت مسلمہ کے سب سے بڑی ہدی خاں اور وحدت امت کے سب سے بڑے علمبردار, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. اس لیے ان کا یہ مشورہ جو ہے اپنی جگہ بہت صائب ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں پوری قوت کے ساتھ, پوری خلوص اور اخلاص کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد کو جاری رکھیں. دوسرا مشورہ یہ کہ علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی آشیرواد ضرور حاصل کریں. یہ ان کا ایک بہت ہی مخلصانہ مشورہ ہے, اور میں کچھ طے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس کی روشنی میں, اگرچہ اس سے پہلے بھی میرا اپنا رجحان تو یہی رہا ہے, لیکن اب میں ذرا زیادہ کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی ملا عمر صاحب کی اس نصیحت کے پیش نظر. تیسری بات انہوں نے بتائی ہے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں ملک کی حالات پاکستان کے جو ہیں ان سے بھی خوب واقفیت ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت سے تصادم کی کوئی روش اختیار نہ کی جائے. حالات جو ہیں بین الاقوامی پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں, تو یہ تصادم حتی الامکان اس سے بچا جائے. یہ تیسرا ان کا مشورہ ہے. ملا عمر بہت میچور آدمی تھے, وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں تھے. وہ افغانستان کو فوکس کیا ہوا تھا انہوں نے, کیونکہ افغانستان میں لڑائیاں کوئی ایک حکومت بنی نہیں رہی تھی نا, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک اسٹیبل حکومت بنے افغانستان میں, کیونکہ دھڑے تھے. جس صوبے میں جاؤ گے وہاں کا نیا والی متولی تھا. یہ ان کو پتا ہے یہ آپ کہاں سے ہیں, کوئٹہ سے ہیں, افغانستان بھی ان کا آنا جانا ہے, ان کو پتا ہے. تو ان کو میں نے نہیں بٹھایا بھائی, ابھی ویسے ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں خود ہی لاگے بٹھایا بھائی, یہ تو میں تم جانتا بھی نہیں ہوں. تو یہ سب کو پتا ہے کہ افغانستان میں کوئی ایک اسٹیٹ تھوڑی تھی, ہر جگہ کا ایک الگ متولی ہوا تھا, والی ہوتا تھا, بھتے بھی لے رہا ہوتا تھا, ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو اگر وہاں بھی ایک مضبوط اسٹیٹ ہوتی جس کی پوری ملک پہ حکومت ہوتی, تو وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف خروج کو حرام ہی کہتے, وہ بھی ناجائز کہتے. تو اس لیے وہاں ایک حکومت نہیں تھی. ملا عمر افغانستان کو فوکس کیے ہوئے تھے اور وہ چاہتے تھے افغانستان میں امن آئے. وہ تو ایران سے لڑائی کے قائل نہیں تھے. مجھے وہ دن یاد ہے جب ایران نے جنگی مشقیں شروع کر دی تھیں افغانستان کے بارڈر پہ, تو ملا عمر نے ایران کے جتنے قیدی تھے افغانستان میں جو لڑائی کے دوران پکڑے گئے تھے سب کو رہا کر دیا تھا. کیوں رہا کیا تھا؟ ہم جنگ نہیں چاہتے. بہت میچور آدمی تھے وہ. اب جو کچھ ہو رہا ہے, چند لوگ طالبان کی صفوں میں ایسے گھس گئے ہیں بے وقوف قسم کے, اور وہ پیسہ مل رہا ہے ان کو, انڈیا سے بھی مل رہا ہے اور امریکہ سے بھی مل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں اسلامی حکومت لائیں گے. اسلامی حکومت کے نام پہ دھماکے ہو رہے ہیں. اسلامی حکومت کچھ بھی نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے ہم سب نے مل کے, افغان طالبان کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم سب نے مل کے ان خارجیوں کی تحریک کو روکنا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی ہر غلط چیز میں ہم فوج کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں میں فوج کا پٹھو بن گیا ہوں. بھائی کوئی غلط چیز ہوگی ہم نے نہیں ساتھ دینا, ہم کو ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے. لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟
پھر ہم ان جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں گے, ان کے شہید کو شہید کہیں گے. کل ایک میجر شہید ہوا, 25 لوگ 3 دن کی لڑائی میں 25 فوجی شہید ہو گئے. پرسوں ایک لیفٹنٹ کرنل کی شہادت کی اطلاع آئی ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی, یہ غلط ہے, اس کا نقصان ہوگا, مجھے اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اچھا, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ڈر گیا. ڈرا ہوتا تو یہ باتیں نہ کر رہا ہوتا, چپ بیٹھا ہوا ہوتا. جو فوجیوں پہ اٹیک کر سکتے ہیں وہ مجھے بھی بم سے اڑا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بہادر ہوں اس لیے یہ بات میں نے کر دی ہے. جو چپ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو خطرہ ہے کہ ڈر گئے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب ان خارجیوں کے خلاف بیان کیا ہے نا, اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اتنی سخت ہو گئی ہے, اتنی سخت ہو گئی, اتنی سخت ریڈ ہے ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی بیان کس کے خلاف کیا تھا؟ خارجیوں. وہ تو مل کے آئے تھے, پھر آ کے بیان کیا ہے. تو یہ نہیں ہے یہ سب پروپیگنڈا ہے, جہاد سے یو ٹرن لے لیا اور وہ سب, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملا عمر کی بات الگ تھی. اور آج بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان میں, افغان طالبان میں میجورٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے. وہ نہ ایران سے لڑائی کے قائل ہے, نہ پاکستان سے, نہ انڈیا سے. کہتے ہیں ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنی ہے, اور کسی سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو باہر سے پیسے مل رہے ہیں, انہوں نے افغانستان کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے, پاکستان کا بھی, اور دونوں ملکوں کو آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ لڑا رہے ہیں. اور یہ سلو کی جتنی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, تبھی پاکستان آرمی نے پھر رات کو اٹیک بھی کیا ہے. کل رات اٹیک کیا ہے نا, اسی وجہ سے اٹیک کیا ہے کہ یہ تھوڑی ہم مرتے رہے آرام سے اور جو ہے وہ لاشیں گنتے رہے بیٹھ کے. ایسا نہیں ہوتا. تو عوام کو چاہیے اس چیز میں فوج کا ساتھ دے. ہر چیز میں نہیں کہہ رہا, صحیح ہے, ہر چیز میں نہیں کہہ رہا. تمہارا کوئی سیاسی اختلاف ہے, کرو 100 دفعہ بھائی. کسی بھی چیز میں سیاسی اختلاف ہوتا ہے, 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جہاں جنگ کی بات آئے گی, جوانوں کی لاشیں ہوں گی, تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں بھائی جو فوج میں جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں, مسلمان لوگ ہیں. مسلمان کوئی نہ بھی ہو, انسان تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ یار اپنے ملک کے خلاف آپ کسی اور کا ساتھ دے دو تو یہ نہ تمہارے رہیں گے نہ اپنے رہیں گے. یعنی تم جب غیروں کا ساتھ دو گے تو تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. غیر تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہی ہے, انڈیا بھی عام جنگ میں تو ہار گیا, تو وہ یہاں سے اس طرح سے اس نے شروع کی ہوئی ہیں جنگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, سب سے پہلے خصوصی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بیسیکلی بلوچستان کوئٹہ سے ہوں. یہ بھی ہے طلال. میرا نام نقیب خان ہے. ماشاءاللہ. میرے پہلے سوال نہیں, سب سے پہلے آپ سے گلہ ہے جی, آپ ہمارے بلوچستان اور کوئٹہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ جی جی. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان میں قبائلی دشمنیاں بہت روز پر روز بڑھ رہی ہے. مطلب یہاں تک کہ سال میں 200 بندے بھی ایک خاندان کے مر جاتے ہیں. ہمارے علماء اکرام اس پہ کیوں کردار نہیں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اور آخری بات, آپ کے بغیر, ملاقات کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. جی جی, ضرور ملاقات کریں گے آپ سے. کہہ رہے ہیں بلوچستان میں بدامنی ہے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. علماء اس کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے. بڑے بڑے مفتی ہے. دیکھیں, لڑنا تو فوج کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ایکشن لینا. علماء تو آواز اٹھا سکتے ہیں, تو اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. شریعت کے طور پر مفتی صاحب, جی جی بالکل, شریعت میں ایسا ہی ہے نا کہ جو حکومت, دیکھو اس کی اصل ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. پہلی بات, جنرل مشرف نے جو بگٹی کو نشانہ بنا دیا تھا, اصل فساد تو وہاں سے شروع ہوا تھا. پاکستان میں بہت سارے فسادات کی بیج, یہ جو جامع حفصہ کا مسئلہ اٹھا ہے, دیکھیں جنرل ہمارے علماء جب گئے تھے نا, اس وقت جو وزیر اعظم تھے, شوکت عزیز نام تھا, کیا تھا وزیر اعظم؟ شوکت عزیز. ان کو لوگوں نے پیار سے شارٹ کٹ عزیز بھی کہتے تھے, کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ وزیر اعظم تھے. لا کے بلا کے شناختی کارڈ بھی سنا ہے, نیا نیا بنا کے ٹھک کر کے بٹھا دیا. تو ہمارے علماء اس وقت شوکت عزیز کو کہتے تھے شارٹ کٹ عزیز, یعنی بہت شارٹ کٹ راستے سے پاکستان کی نیشنلٹی بھی دی گئی, تھاپ کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا. یہ بھی سسٹم کے تحت ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو بم توپے, جو بھی میزائل توپے تو نہیں, خیر بم جو بھی رکھے ہوئے تھے فوج کے خلاف لڑنے کے لیے, وہ تو میں خود ان کے خط خطوط میں نے پڑھے. میں اب جامع حفصہ کا ٹاپک ختم کر رہا ہوں, زیادہ نہیں اس کو چھیڑیں. اب ہوا یہ تھا کہ یہ سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اندر, فدائی حملے کے لیے بچیاں بھی لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب جب فوج نے گھیرا ہے, علماء گئے مذاکرات کے لیے. مفتی محمد صاحب جامعۃ الرشید کے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ سب کو باعزت رہا کیا جائے گا, ناکہ بندی کی جائے گی. اتنے تو ہو گیا, جو سرنڈر کرے اس کو چھوڑ دو. تو جن بچیوں نے, جن لوگوں نے بھی سرنڈر کیا, ان سب کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے, لڑاکا.
اب جو لڑاکا لوگ اندر رہ گئے تھے، علماء چاہ رہے تھے کہ ان سے بھی سرنڈر کروا کے نا، مذاکرات کروا کے. غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے میچور آدمی تھے، تو غازی عبدالرشید بھی آمادہ ہو گئے تھے مذاکرات پہ کہ اگر فوج ہمیں باعزت چھوڑ دیتی ہے تو ہم ہتھیار رکھ دیں گے. جب یہ مذاکرات ہوئے، اس میں دیکھو غلطی تو انہی لوگوں کی تھی، مولانا عبدالعزیز صاحب کی. کیوں فوج کے خلاف آپ بچیوں کو اور نوجوانوں کو لے کے کھڑے ہوئے ہو؟ آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا بھی کلپ موجود ہے، ان سے بھی اس وقت پوچھا گیا تھا کہ یہ جامعہ حفصہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا اتنے سے مدرسے کو لے کر پوری ریاست پہ قبضہ کرنے کی باتیں یہ غلط ہیں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار تو خود خلافت کے قائل تھے. اب ہوا یہ تھا کہ یہ علماء گئے، وزیر اعظم کیونکہ ایک سول آدمی ہے نا، تو ایک سویلین میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے نرمی کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پورا فیصلہ ہو گیا. علماء بہت خوش ہوئے کہ غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب الحمدللہ وزیر اعظم کے بھی سائن ہو گئے اس کے اوپر. صدر کے سائن رہ گئے تھے جنرل مشرف کے، کہ اب یہ مسئلہ آرام سے حل ہو جائے گا اور باعزت سب کو رہا کر دیا جائے گا، اور آئندہ دوبارہ ملک میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک اندازہ ہو گیا کہ بھائی اسلحے کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا. جنرل مشرف نے آ کے گند کیا ہے. ہمارے علماء سے میں نے خود سنا جو وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جب مشرف آیا ہے اس نے اس طرح وہ معاہدہ پھاڑا ہے کہ میں نہیں مانتا اس معاہدے کو، اور آرڈر دیا کہ اٹیک کرو. اور علماء کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں گولہ بارود کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی غلطی ہے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے تھے، لیکن جنرل مشرف اگر تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کر لیتا کہ ہے آپ ہی کی عوام اور ان کا مطالبہ بھی شریعت ہے، مطالبہ بھی غلط نہیں ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو اب جب ایک مذاکرات ہو چکے ہیں تو آپ اچھے لگو گے اپنی قوم پہ گولیاں برساتے ہوئے؟ اچھا لگے گا؟ یہ کوئی سیاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جنرل مشرف نے اس معاہدے کی کا کہ نہیں مانتا، سائن نہیں کیا اور آپریشن کا آرڈر کیا، جس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ پھر ظاہر ہے جتنا ہوا نہیں تھا اس کے 10 گنا جا کے بیان کرنا شروع کر دیا. اتنی بچیاں اڑ گئیں، یہ شہید ہو گئیں، ایک بس ہم نے خود دیکھی، ان تو عزتیں لوٹی. پھر ظاہر ہے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر فوج کا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ بدنام کیا گیا، اور پھر اس جامعہ حفصہ کو لے کے ملک میں فدائی حملے ہوئے. 80 سے 90 ہزار لوگ پاکستان کے، جن میں فوجی بھی ہیں، 13 تو اسی آپریشن میں کہا جاتا ہے شہید ہوئے ہیں. جو جامعہ حفصہ کا جو آپریشن تھا یا اس کے بعد مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، اس میں بھی فوجی جوان بھی اس میں شہید ہوئے. غازی عبدالرشید بھی شہید ہوئے، ان کی والدہ بھی شہید ہوئی. ہم ان کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطالبہ ان کا جائز تھا، لیکن غازی عبدالرشید بڑے میچور آدمی تھے، وہ مذاکرات ہی چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے یہ لڑائی ہو. خیر، تو اب اس کا جو فساد کی جو یعنی جو جڑ تھی نا، وہ جنرل مشرف کی کھوپڑی تھی. وہ تھوڑا سا قوم کو ساتھ لے کے چل لیتا، عزت دے دیتا. لیکن تو اب ہوا یہ ہے کہ انہی دنوں میں بگٹی کو یہاں سے نشانہ بنایا. بھائی بلوچ لوگوں کا وہ ایک ہیرو سمجھا جاتا تھا، سردار سمجھا جاتا تھا. آپ ان کے ساتھ قوم کو ساتھ لے کے چلتے، اسی کے بعد سے بلوچستان میں یہ سب کچھ. میں فیور نہیں کر رہا جو فوج پہ اٹیک ہو رہا ہے بلوچستان میں، قطعاً نہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. کسی بھی ملک میں، ریاست میں فوجی گاڑیوں پہ اٹیک ہونے والے باغی کہلاتے ہیں، خارجی کہلاتے ہیں، اس کے ہم فیور میں نہیں ہیں. لیکن جنرل مشرف کی پالیسیاں اس ملک کے لیے ناسور ثابت ہوئی ہیں، جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان بالکل 100% سودی نظام ختم ہو جانا تھا پاکستان میں. حضرت مفتی تقی صاحب فیصلہ کر چکے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آ چکا تھا. اب جب امپلیمنٹ کے لیے جا رہے تھے، جنرل مشرف نے ڈنڈے کے زور سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو وفاقی شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہٹایا. دوسرا جج اپنی مرضی کا لا کے رکھا، اور اس نے اس سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا، اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا. تو یہ گڑبڑ بھی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے کی ہے. تیسرا جو جنرل مشرف نے ایک اور کام کیا، عدالتی خلا، جو فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا. اس نے ایک سرکولر جاری کروا دیا سپریم کورٹ کے ذریعے کہ جو عورت جب بھی، یعنی قانون میں ایک شک ڈلوا دی کہ عورت جب بھی کوئی کورٹ میں جائے گی، کوئی معقول وجہ ہو یا نہ ہو، جب بھی عورت کورٹ کے پاس جائے گی، کورٹ اس کو خلا کی ڈگری تھمانے کی پابند ہے. اس وقت کے بعد سے آج اس کے جو سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ سیاہ کارنامہ بھی کس کا ہے؟ جنرل مشرف کا.
میں مانتا ہوں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں کراچی میں، ڈیولپمنٹ کا کام کیا، لیکن کچھ اچھے کام کر کے آپ کے جو سیاہ، جو بڑے بڑے سیاہ کام کیے ہیں وہ سیاہی سفید نہیں ہو سکتی. تو اب پوری فوج بھگت رہی ہے اس کے سیاہ کارناموں کو، پوری آرمی بھگت رہی ہے. لوگ ان آرمی کے جوانوں کو بھی برا بلا کہہ رہے ہیں، بھائی ان کو مت برا بلا کہو یار، یہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جو حضرت آپ جو وجہ بنی ہے نا. پشتون کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یار؟ ایک تو پٹھان گوشت کھاتا ہے نا، یہ دشمن سے نہ لڑے تو آپس میں لڑتا ہے، یہ اس کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا غلط ہے. پٹھانوں کے جو خون ہے نا اس میں لڑائی ہے. یہ دشمن سے نہ لڑیں تو آپس میں کوڑنا پوٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ اب میں کیا کروں، میں تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. کوئٹہ تو میں کئی بار جا چکا ہوں، میرے بیانات ہوئے ہیں، پھر آئیں گے انشاءاللہ. کوئٹہ تو کوئٹہ ہے یار. تو ہمارے وہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے وزیرستان کا، کہ کراچی سے ایک مہمان چلا گیا وزیرستان گھومنے کے لیے، کسی وزیری کا مہمان تھا وہ. تو وزیرستان کا جو پٹھان تھا اس نے کہا چلو تمہیں گھماتا پھراتا ہوں. اس کو گھمانے کے لیے بہت لانگ راستے سے لے کے جا رہا ہے، لمبے راستے سے، شارٹ کٹ سے نہیں. اس نے بولا یہ تو ادھر جانا ہے، شارٹ کٹ سے کیوں نہیں؟ تو اس نے بولا خو ادھر ہمارا دشمن ہے، ٹکان کرے گا، مارے گا. اب یہ ڈرنے لگا، بے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ادھر تو دشمنیاں چل رہی ہیں تو بندہ مار دیتے ہیں. تو اس نے جب کراچی کے بندے کو دیکھا نا کانپ رہا ہے، اس نے بولا خوف مت کرو، ڈرو مت، وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا، خدا قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. یہ تو بے ہوش ہو گیا. بولے بھائی تو اس کا 20 مہمان مار، 40 مہمان مار، میں تو گیا نا میں تو گیا نا. تو یا تو بھائی گوشت کھانا چھوڑ دو، گوشت کھانا چھوڑ دو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے جو گوشت کھاتا ہے نا، گوشت کھاتا ہے، اس کو چاہیے پھر جہاد کا رخ صحیح سمت میں رکھے. وہ اگر وہ صحیح سمت میں نہیں رکھے گا پھر آپس میں لڑے گا. تو یا تو گوشت چھوڑ دے یا صحیح جگہ لڑے پھر وہ جا کے.